أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية أخرى وأنا أجزى به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین کرام اور ناظرین کرام، اولا عقیدت و محبت کا نذرانہ قبول کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر جیسی مقدس اور بابرکت رات میں ہمیں یہاں جمع ہو کر شب قدر سے متعلق کچھ کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا. ورنہ بہت سارے لوگ اس رات کو بھی لہو و لعب میں، کھیل تماشے میں اور ادھر ادھر کی باتوں میں گزار دیتے. یہ محض اللہ کی توفیق ہے کہ ہم لوگ یہاں جمع ہوئے. میرے بھائی اور بزرگوں، کافی دیر سے شب قدر کی فضیلت بیان کی جا رہی تھی، اعتکاف کی فضیلت بیان کی جا رہی تھی. میں وہیں سے بات مختصر وقت کے لیے آیا ہوں اور میں اس مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے کروں گا اور وہیں سے بات بڑھانے کی کوشش کروں گا کہ شب قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فضیلت والی رات بنائی، لیکن اس کی وجہ یہ رات آخر شب قدر کیوں بنی؟ سوال ہونا چاہیے. رات کو 365 دن آ رہے ہیں ہمارے سامنے، ہر رات کو شب برات اور شب قدر نہیں. آخر اس رات کو شب قدر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا، اور جس وجہ سے بیان فرمایا اب غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو شب قدر کیوں بتایا. قرآن خود کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور خود دوسری جگہ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور رمضان کے مہینے میں بھی اس رات میں جس کو ہم رات شب قدر کے نام سے کہتے ہیں. اور شب قدر بننے کی وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا. اور کتنی آیتیں نازل فرمائی اس رات میں؟ 5 آیتیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں ایک معمولی سے رات میں جب نازل ہوتی ہے تو وہ رات شب قدر بن جاتی ہے. اور وہ رات صرف ایک رات نہیں بلکہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات بن جاتی ہے. اب اندازہ کریں میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ جب 5 آیتیں ایک رات میں اتری، 5 آیتیں ایک رات میں اتری، 5 آیتیں تو وہ رات شب قدر بن گئی. اور جو اندازہ کریں جس کے سینے میں پورا قرآن ہے، اس سینے کا کیا مقام ہونا پڑا ہے؟ جس کے سینے میں پورا قرآن ہے اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا؟ اسی لیے علماء کہتے ہیں اور احادیث پاک میں کبھی بھی علماء کرام کو برا بھلا نہ کہو، جیسے بھی ہیں گنہگار ہیں وہ اللہ کے حوالے، ان کے دلوں میں قرآن محفوظ ہے. 5 آیتیں نازل ہونے پر ایک رات کا مقام کتنا بڑھ جاتا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ سوچیں، اندازہ کریں، تصور کریں کیا جس کے سینے میں پورا قرآن ہے، تفاسیر ہے، احادیث نبویہ ہے، ان کا کیا مقام مرتبہ ہوگا. میں نے خطبے کے دوران ایک حدیث پاک پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی. یہ روزوں کا مہینہ چل رہا ہے، روزے کا فائدہ بہت سارا ہے. جس 2 فائدے روزے کے مختصر، روحانی اور جسمانی. روحانی اور
جسمانی روزہ انسان کو دونوں طرح سے پاک کرنے کے لیے آیا، روحانی بھی، یعنی کہ روزے کے اس مہینے میں انسان گناہوں سے اس طرح دور ہو جاتا ہے کہ ان کی روح گناہوں سے پاک ہوتی جاتی ہے، اور جسمانی بیماریوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی انسان کو روزے کی برکت سے پاک کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا تصحوا، کہ روزہ رکھو، روزہ رکھنے سے انسان صحت مند اور تندرست ہو جاتا ہے۔ دنیا یہ سوچتی ہے کہ بھوکے پیاسے رہنے سے انسان کمزور ہوتا ہے، لیکن میرے نبی کی بات یہ ہے، میرے نبی کا فرمان یہ ہے کہ تم صحیح معنی میں روزے کا حق ادا کرو، جس طرح روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر اس طرح تم نے روزہ رکھا ہے تو انشاءاللہ تم صحت مند اور تندرست رہو گے۔ آج سائنس اس کی تحقیق کر رہی ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد یہ سائنس کہتی ہے کہ ہاں جو انسان روزہ رکھے گا اسے کینسر کی بیماری نہیں بندہ سنا۔ ہمارے نبی نے 1450 سال پہلے یہ بات کی۔ روزہ رکھنے پر اب کیا ملنے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ جو شخص روزہ میرے لیے رکھے گا تو روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، اور اس کا بدلہ میں خود عطا فرماؤں گا۔ اب اندازہ کریں اس میں کیا کہا گیا، یعنی کہا گیا کہ نماز کوئی پڑھے گا، نماز کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دے گا۔ قرآن کوئی پڑھے گا، قرآن کا بدلہ میدان محشر میں فرشتوں کے ذریعے سے دیا جائے گا۔ صدقہ انسان کرے گا تو صدقے کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے دیا جائے گا۔ زکات دے گا، زکات کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے دیا جائے گا۔ تمام نیک اعمال کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے دیا جائے گا۔ لیکن جب روزے کی باری آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتے ہٹ جاؤ، میرے بندے نے میری ایک آواز پر میرے لیے میری رضا کے خاطر کھانا پینا چھوڑ دیا، خواہشات نفسانی کو چھوڑ دیا، روزے کا بدلہ میں خود عطا فرماؤں گا۔ اللہ آئے گا اور اللہ تبارک و تعالی خود روزے کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، وفی روایت اخری وانا اجزی بہ، کیا ہے خوش ہو جائیے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، اگر روزہ رکھتے ہیں تو، اور بڑے بدقسمت لوگ ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے کے باوجود نہیں رکھتے۔ اس حدیث میں ایمان والوں کو خوشخبری سنائی گئی۔ ہر ایک عاشق کو اپنے معشوق سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، ہر ایک محب کو اپنے محبوب سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وانا اجزی بہ، کہ جو روزہ رکھے گا روزے کا بدلہ میں خود نہیں دوں گا بلکہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اب اندازہ کرے روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا ہو جاتا ہے۔ اب اس کو ایک واقعے سے سمجھا۔ محمود غزنوی کہیں ایک مرتبہ جا رہے تھے، اپنے گھر سے نکلے، محل سے نکلے تو اپنے ہاتھوں میں ایک تھیلی لے، خزانے سے ہیرے جواہرات، اور جب باہر نکلے تو گھوڑے پر سوار ہو کر ان تھیلیوں کو اپنے خدام اپنے وزیروں کے درمیان چھینٹتے ہوئے چلے گئے، ہیرے جواہرات موتیوں کو چھینٹتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، اور کہا جو جتنا چن سکتا ہے چن لے، وہ اس کا ہے۔ ان غلاموں میں ایک غلام تھا بڑا ہی عقل مند، بڑا چالاک، جن کا نام تھا ایاس۔ بادشاہ تو آگے بڑھ گیا محمود غزنوی، لیکن کچھ دور جانے کے بعد ان کو آواز آتی ہے گھوڑے کے چلنے کی۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ میرا ان کا غلام ایاز وہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ محمود غزنوی رک جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ایاز تم کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو، کیا تمہیں موتیوں کی ضرورت نہیں؟ ہم نے جھولیاں پھینک دی، تم بھی موتی چنتے جس طرح اور دوسرے وزراء اور خدام چن رہے ہیں۔ ایاس کا جواب کیا خوب جواب۔ ایاس نے کہا بادشاہ سلامت، جو موتی کے طالب تھے وہ موتی چن رہے ہیں، مجھے موتی نہیں، مجھے موتیوں والا چاہیے، کیونکہ جب موتی والا ہو جائے گا تو ساری موتی اس کی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تبارک و تعالی جس کا ہو جائے تو سارا سب کچھ اللہ کا، وہ اس کا ہے۔ اس لیے روزے کا بدلہ اللہ کے فرمانے کہ روزے کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالی، یہ ہے روزے کا انعام۔ لیکن روزے میں انسان سے، روزے کی حالت میں بھی اور غیر رمضان میں بھی انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ اب ایک
بات بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا اس کو کہ یہ جو شب قدر ہے نا، یہ عبادت کی رات نہیں ہے۔ تعجب کی بات اتنے دن تو سنتے آ رہے ہیں کہ عبادت کی رات ہے، سنتے آ رہے ہیں کہ عبادت کی رات ہے، خوب عبادت کرنی چاہیے۔ شاید میں غلط نہ ہوں کہ عبادت کی رات نہیں ہے بلکہ یہ دعا کی رات ہے۔ اصل میں کیا ہے؟ دعا کی رات ہے۔ اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے تو یہ نہیں کہتا ہے کوئی عبادت کرنے والا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کی فریاد سنوں۔ ہے کوئی مصیبت میں گرفتار اور مجھ سے کہے کہ اللہ میرے مصیبت دور فرما دے تو میں اس کی مصیبت دور کر دوں۔ ہے کوئی بیمار جو کہ اللہ میں بیمار ہوں، مجھے صحت اور تندرستی عطا فرما، میں اس کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یہ رات مانگنے کی رات ہے، اس لیے اس میں تہجد آپ 11 مہینے پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد 11 مہینے پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ و تسبیح کی نماز آپ زندگی میں کبھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن شب قدر سال بھر میں ایک ہی رات ہے۔ اس لیے اس رات میں خوب دعا مانگنے کا اہتمام کریں، رو دھو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں۔ اس لیے تو کہا معتکف وہ رو دھو کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے بیٹھتا ہے، ایک رات میں نہیں، 2 رات میں نہیں، کہ جب تک آپ نہیں معاف کریں تب تک نہیں۔ تو خوب عبادت نہیں بلکہ خوب دعا کا اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے گڑ گڑائے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ میرے بندے سے غلطی ہو جائے اور میرا بندہ توبہ کی خواہش لے کر میرے طرف آئے، توبہ کی خواہش لے کر گناہوں کی معافی کے لیے میرے طرف آئے، میرے طرف اگر چل کر وہ آئے تو میں دو طرف سے کرتا ہوں، اگر وہ میرے طرف 1 ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 4 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میرا بندہ اتنا گناہ کرے کہ زمین بھر دے تو میں زمین بھر لے کر وہ گناہ آئے گا، میں زمین بھر کر مغفرت کے ساتھ اس کو معاف کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ شرک نہ کرے، شرط لگا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ ایک ضعیف روایت کے اندر آتا ہے، فضائل کی بات ہے تو ضعیف روایت بھی چلتی ہے کہ روزانہ زمین و آسمان یہ کہتی ہے، زمین روزانہ کہتی ہے، آسمان کہتا ہے اے اللہ اگر تیرا حکم ہو تو میں تیرے نافرمان کو زمین کے اندر پھنسا دوں، میں نکل لوں اس کو۔ آسمان بھی کہتا ہے، سمندر بھی کہتا ہے اللہ اگر تیرا حکم ہو تو تیرے نافرمانوں کو میں ڈبو کر ختم کر دوں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی مہربانی، اللہ کتنا مہربان ہے۔ اللہ کہتا ہے او زمین و آسمان و سمندر اگر میں یہ بندہ تیرا ہے تو تم جو چاہتے ہو کرو، کر سکتے ہو، اگر میرا بندہ ہے تو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہے ہمارا رب کہ میرا بندہ ہے، اگر میرا بندہ صبح میں آئے گا تو میں اس کی مغفرت کر دوں گا، شام میں آئے گا تو میں مغفرت، جس وقت میرا بندہ میرے طرف آئے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی تمام ایسے لوگوں کو جو بہت سارے گناہ کر کے مایوس ہو چکے ہیں، حالانکہ مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہے۔ اگر کوئی انسان مایوس ہوتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، اس کا ایمان ختم۔ مایوس چاہے آپ جتنے بھی گناہ کر لیں، گناہ کرتے کرتے آپ زمین کی خلا و آسمان و زمین کے درمیان بھر دے، لیکن پھر بھی ایک لمحے کے لیے یہ نہ سوچے کہ اللہ معاف نہیں کرے، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن خوب اعلان کرتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوری دنیا کے انسانوں سے، خاص کر ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کیوں میرا بندہ ہے، اور بندے کا رب اعلان کرتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ تم چاہے جتنے گناہ کر لو، تم اور توبہ کے ارادے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیوں؟ ان اللہ غفور رحیم، کیونکہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، اس لیے چاہے جتنے گناہ ہو جائے ہونے دے، لیکن یہ کبھی نہ سوچے کہ گناہ ہو گیا میں بہت بڑا، جیسے بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے، ایک دو ٹائم نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں میں تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہوں، ایک ٹائم دو ٹائم پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ بہت غلط بات ہے۔ اگر انسان ایک مہینے کے لیے کسی کا مزدوری کر رہا ہے، 4 دن 5 دن غائب ہو جائے گا یا 15-20 دن غائب ہو جائے گا، 10 دن مزدوری کرے گا، تو کیا وہ 10 دن کی مزدوری نہیں دے گا؟ وہ دے گا۔ تو ہمارا رب بھی ایک ٹائم بھی پڑھے گا تب بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا، اس کا بدلہ دے گا۔ یہ الگ سی بات ہے کہ جو آپ نے ناکا کیا اس کا گناہ آپ پر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے، کبھی یہ نہیں سوچنا ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ اور توبہ، اس کا توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ یہ نہیں کہ آپ بہت رو رہے گر رہا رہے، یاد رکھیں جس وقت انسان کے دل کے اندر یہ خیال آ گیا، جس وقت توبہ کی تعریف کی محدثین نے کہ الندمۃ التوبہ، کہ جس وقت انسان کے اندر یہ خیال آ گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلط کیا، یہی توبہ ہے۔ بس دل میں خیال ادھر آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر معاف فرما دیا، یہ ہے توبہ۔ اللہ تعالیٰ اس قدر تیز کے ساتھ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے ہمیشہ یاد رہے گناہ تو ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ گناہگار، اللہ کے نبی گناہگاروں کی تعریف کرتے ہیں۔ بتائیے کیسے نبی ہے؟ کتنے شفیق نبی! بتائیے کوئی چور کی تعریف کرتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی تعریف کر رہے ہیں، کیا تعریف کرتے ہیں؟ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی کہ تمام دنیا میں جتنے انسان ہیں نبیوں کو چھوڑ کر سب کے سب گنہگار ہیں، سب کے سب، یعنی ہر ایک سے گناہ ہو سکتا ہے، ہر ایک گنہگار ہے۔ کوئی دنیا میں آپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر گناہ نہیں، مجھ سے گناہ نہیں ہوتا، ہر ایک انسان سے گناہ ہوتا ہے، ہر انسان گنہگار ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بہترین گناہ کرنے والا وہ ہے۔ کون ہے جی؟ جو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کرے گا۔ تعریف ہو رہی کہ نہیں بتائیں؟ مطلب گناہ تو آدم علیہ السلام سے ہمارے اندر ہے۔ آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کا پھل جنت میں کھایا تھا، جسے اللہ نے منع فرما دیا کہ آدم اس درخت کے قریب نہ جانا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور کھا لیا، اور جس کے نتیجے میں آدم علیہ السلام کو زمین پر آنا پڑا اور کئی سو سال تک اس زمین پر روتے رہے اور یہ استغفار کرتے رہے۔ آدم علیہ السلام نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے کئی سو سال تک آدم کو دنیا میں رلایا اور یہ دعا کرتے استغفار کرتے رہے آدم علیہ السلام۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ نبی تھے، اس لیے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سو سال تک رلایا، لیکن ہم آپ کمزور ہیں، ہم ادھر کہیں کر اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنے دیر بھی رونے نہیں، آپ آنکھوں میں آنسو، اس لیے کہتے ہیں جب دعا ہو رہی ہو نا تو دعا کر رہا ہو تو کروا رہا ہو، بہت سے لوگ رو رہے ہو، اگر آپ کو رونا نہ آتا ہو تو کوئی بات نہیں، رونے جیسی شکل بنا دے، رونے جیسی شکل بنا دینا پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ سمجھ رہے نا؟ یہ ہے ہمارا رب، ایسا کریم ہے ہمارا رب۔ رب کا ایسا تعارف ہونا چاہیے کہ بندے کو لگے نہیں میرا بڑا رب بڑا کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے گناہ سے زیادہ ہے، میری رحمت میرے غصے سے زیادہ ہے۔ یعنی میں غصہ بھی ہوتا ہوں گناہوں پر، لیکن میرے بندے یاد رکھو کہ میری رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ ان رحمتی سبقت علی غضب۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے گناہ ہوتے رہیں گے۔ آج کی رات میں یہ آج تہیا کرنا سب کو انشاءاللہ یہاں سے اٹھیں گے تو توبہ کر کے توبہ کر کے اٹھیں گے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں جائیں گے تب توبہ کریں گے، نہیں، مسجد میں توبہ نہیں ہوتی، جہاں ہے وہی توبہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ چلے توبہ کرنے کے لیے اور آپ ابھی توبہ ہی نہیں کیا، ہو سکتا ہے ملک الموت آ جائے۔ واقعہ ہے نا، ایک آدمی 99 قتل کیا، کتنا؟ 99 قتل کرنے کے بعد کسی ایک عابد سے پوچھا، عابد سے بہت عبادت گزار تھا لیکن تھا جاہل۔ لیکن اس لیے کہتے ہیں عالم کا سونا اور جاہل برابر عبادت کرنا برابر ہے، پھر بھی عالم ہی کی فضیلت بڑی رہی۔ وہ عابد تھا، خوب عبادت گزار،
تہجد گزار، عشاء گزار، چاشت گزار، سب کچھ تھا۔ وہ پوچھنے آیا اس سے بھائی مجھ سے میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا؟ کہا نہیں، قتل کیے ہو 100 چوہے کھا کے بلی چلے حج کو، اب اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ کہا جب نہیں کرے گا سینچری مکمل کر تو اس کو بھی ختم کر دیا، اس کو بھی ختم کر دیا۔ لیکن پھر بھی دل میں خیال آیا بھائی میں نے غلطی کی، سینچری ہوا تو کیا ہوا؟ پھر چنانچہ توبے کے ارادے سے پھر دوسرے آدمی سے کسی سے پوچھا، پڑھا لکھا آدمی عالم، اس سے ملاقات ہوئی تو کہا ہاں فلاں بستی میں ایک اللہ کا بندہ ہے پڑھا لکھا آدمی، ان کے پاس جائیں گے۔ چنانچہ اب آج تو آسانی سے ہے، دیکھیں ابھی کہاں توبہ کرنے کے لیے جانکاری ملی، کہاں جانا پڑ رہا ہے، کہیں دور سفر کرنا پڑ رہا، اور ابھی آپ کو کچھ ہوگا فوراً بتائیے مولانا صاحب ہاں یہ بات فوراً حل ہو گیا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے آج قدر نہیں عالم ہوتی، کیونکہ فوراً گھر بیٹھے سب کچھ مل رہا ہے۔ سفر کرنا پڑے لوگوں کو ایک ایک حدیث سیکھنے کے لیے محدثین کو کئی ملکوں کا سفر کرنا پڑا، پیدل گاڑی سے نہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا تو بس اوقات کے جاتے تھے تو پتہ چلتا فلاں آدمی کے پاس ایک حدیث ہے، وہاں پہنچے تو وہ آدمی ہے ہی نہیں کرے، پھر واپس آ گئے پیدل، پتہ چلا 6 مہینے جانے میں لگا 6 مہینے آنے میں۔ اس طرح ایک حدیث حاصل کرتے تھے، تب وہ حدیث کے عالم بنتے تھے۔ اور آج تو آدمی کو گھر بیٹھے سب مل رہا ہے، اسی لیے قدر نہیں کہتے ہیں، جس چیز کی زیادہ فراوانی ہو جاتی ہے انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ باہر کہ وہ اللہ والے کے پاس جانے کا ارادہ کیا کہ ملک الموت آئے، ان کے روح قبض کرنے کا وقت، پہلے کبھی کبھی ایسا بھی لگتا تھا انسان کو، کبھی کبھی ملک الموت دکھائی بھی دیتا، جی ہاں، تو وہ جیسے ان کی موت آنے لگی وہ چھلانگ لگا دیا اس بستی کی طرف جس طرف وہ جانے والا تھا۔ اب فرشتے آئے، اس کی روح قبض کر لی گئی، فرشتے اب آپس میں لڑنے، دونوں طرح کے فرشتے آئے اس کی روح کو لینے کے لیے، رحمت کے بھی اور گناہگاروں کے جو روح جاتے ہیں وہی فرشتے۔ اب ایک کہنے لگے میں لے کے جاؤں گا کیونکہ یہ گنہگار ہے، سینچری مارا ہے قتل کرنے مرڈر کرنے میں، اور ایک نے کہا نہیں توبہ کے ارادے سے نکلا تھا یہ، اس لیے میں لے کر جاؤں گا۔ اب فیصلہ کیسے ہو؟ آخر فیصلہ یہ ہوا بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اور بھیجا کہ جاؤ ان دونوں کے درمیان فیصلہ چنا۔ فیصلے کے بعد یہ طے پایا کہ بستی کو ناپا جائے، اس زمین کو ناپی جائے جس زمین کی طرف جا رہا تھا اور جس زمین سے وہ نکلا تھا۔ مثال کے طور پر بھجیار اور نیما کے درمیان اب وہ اس کا انتقال ہوا، اب نیما سے زیادہ قریب ہے، بھجیار سے زیادہ قریب ہے۔ اب یہ دیکھا جائے اصل میں زمین تو نیما سے زیادہ قریب تھی، بھجیار سے دور، لیکن جب اس نے چھلانگ لگایا اللہ تعالیٰ نے اس طرف کی زمین کو جس طرف وہ جا رہا تھا سپوڑ دیا، اور جس کے نتیجے میں جب زمین کی پیمائش کی گئی تو ادھر کی زمین کم نکلی اور اس کی روح کو لے جانے والے فرشتے جو رحمت کے فرشتے نیکوکار کے جو روح لے کر جاتے تھے وہ لے گئے۔ بندہ ارادہ کیا چلا ابھی سچے دل سے، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اب غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنا معاف کرنے والا ہے اور کتنا اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کرنے والا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ایک عورت ہوتی ہے، اس کے گھر میں بلی ہوتی، بلی پالتی، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، جب وہ کہیں جا رہی ہوتی تو بلی کو گھر میں قید کر دیتی اور چلی جاتی ہے، بلی بھوکی مر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے، بلی کو تکلیف دینے پر۔ غور کیجیے گا کیا کہنا چاہ رہا ہے، بلی کو تکلیف دینے پر ایک عورت ایک انسان جہنم میں جائے، اور بتائیے جو انسان کو تکلیف دے وہ کہاں جائے؟ ارے بلی سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ انسان کرے نہیں ہے نا؟ بلی کو تکلیف دی اس نے۔ آپ سوچے کہ اگر ہمارا اور آپ کا پڑوسی جو محلے میں غریب ہے اگر وہ بھوکا رہتا ہے تو بتائیے ہم پر کتنا عذاب ہوگا، کتنا خیال کرنا چاہیے۔ ایک جانور کا خیال لے کے وہ بھی غلطی سے تب اس کے ساتھ ایسا ہوا وہ جہنمی ہے۔ اور اسی طرح ایک عورت بالکل گنہگار ہوتی، فاحشہ اس کی بازار عورت کوٹھے پر کام کرنے والی، لیکن وہ جب راستے سے جا رہی ہوتی ہے اس کو راستے میں کتا پڑا ہو جاتا ہے، بہت پیاس سے مارے ہاتھ پڑا ہوتا ہے، اس کی زبان باہر نکل چکی ہوتی ہے، وہیں پر ایک کنواں ہوتا ہے۔ عرب میں ابھی بھی جیسے کفین پہننے کا زمانہ ہے، اب لوگ ادھر بھی پہننے لگے چمڑے کا موزہ، تو وہ عورت پہنے ہوئی تھی، اس نے وہ موزہ کھولا اور وہاں پہ کنواں تھا، اس سے پانی نکالا، کتے کو پلا دیا، کتے کے دل کو سکون اور راحت پہنچی اور وہ کتا پھر دوڑ بھاگا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عورت جو گنہگار تھی وہ جنتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تمام گناہ معاف کرے۔ بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے خوب اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اگر کہیں کرنے کا موقع ملے تو کر لیجیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کو آپ کو وعدہ پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے کیا کرنا ہے، راستے میں دیکھیں کسی کوئی چیز پڑی ہو، کانٹے دار چیز ہو، کچھ اور ہو، اس کو ہٹا دیا کہ راستے کو صاف ستھرا رکھیں۔ خاص کر کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں الٹتے پلٹتے دیکھا مزے سے، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں الٹ، یعنی خوشی کے مارے جنت میں جب پہنچا تو خوب الٹ پلٹ رہا، جیسے آپ کو کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ 5 اسٹار ہوٹل میں گئے، گدے دیکھے، مسہریاں دیکھے تو اس پر اچھل کود رہے ہوتے ہیں، لیکن واہ کتنا مزہ آ رہا ہے۔ تو جب جنت میں جاتا ہے تو مزے میں وہ اچھل کود رہا ہوتا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت میں مزے لوٹ رہا، الٹ پلٹ رہا ہے۔ پوچھا کون ہے وہ؟ وہ ایک شخص، ایسا شخص ہے جب کبھی راستے سے جا رہا تھا تو راستے میں ایک کانٹے دار درخت تھا، اس کو ہٹا دیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلا تھا۔ اور آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، راستے پر سارا پانی، سارا کوڑا کرکٹ، بہت سے لوگ ایسے بھی اللہ حفاظت فرمائے ایسے ہیں کہ راستے پر ہی بچوں کو کھڑا کر کے نل چالو کرواتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے کیا ہے، خیال کرے، یہ سب چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ رکھیں گے نا؟ انشاءاللہ نہیں رکھیں گے؟ ہاں انشاءاللہ۔ اور اس رات میں کیا کریں، خوب دعا کا اہتمام کریں۔ اب اصل میں تہجد کا وقت ہے، دعا کی مقبولیت کا وقت ہے۔ اب کسان نے بات کہی پوری رات عبادت کرنے کا نام سر قدر نہیں۔ آپ اگر آدھی رات میں جگ گئے عبادت کریں، ابھی جو آپ کا وقت جتنا گزرا سمجھے کہ عبادت میں گزرا ہے، اگر ابھی یہ جا کر آپ سو بھی جاتے ہیں، خدا کی قسم اگر آج کی رات شب قدر ہو گئی تو آپ کو شب قدر کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ شب قدر کا ثواب، ہاں فجر کی نماز پڑھ کر سونا ہے انشاءاللہ، یا ابھی سو جائے لیکن فجر میں نماز پڑھے گا انشاءاللہ، نہیں تو جتنا ادھر ثواب ملنے والا تھا فرض چھوڑنے پر اس سے کہیں گنا زیادہ گناہ ہے۔ یہ نوافل ہے، وہ فرائض ہے کہ نہیں؟ نوافل کبھی بھی فرائض کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھ کر سوئیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں خود، کیونکہ یہ تلاوت کا بھی مہینہ ہے، میں نے کہا دعا کا ہے اور تلاوت کا بھی ہے، اسی لیے اس میں آپ دیکھیں نماز میں قرآن تو پڑھا، تراویح کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تراویح میں قرآن سے تلاوت کا مہینہ ہے، خوب قرآن پاک کی تلاوت کریں، ترجمہ کے ساتھ کوشش کریں، اور صرف اپنے سے نہ سمجھ لیں بلکہ جہاں نہ سمجھ میں علماء سے ربط رکھیں، ورنہ پھر ہلکے پھلکے ہو جائے، وہ نہ کریں، خود سے سمجھنے کی کوشش کریں، پڑھے آپ ترجمہ ضرور، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک عالم کے سمجھنے والے کے رابطے میں جہاں پر آپ نہ سمجھ میں فوراً پوچھیں، ورنہ پھر ہوگا یہ کہ آپ الٹا سمجھ کر کے اب اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ شب قدر کی رات کی ہے اگر ہو جائے قسمتی کی بات ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو ہمیں پتہ نہیں، ہمیں 5 رات جاگنی ہے، 5 رات جاگنا انشاءاللہ، ہے نا؟ اب ایک بات شب قدر کو بتایا کیوں نہیں گیا؟ بتانے کے لیے تو اللہ کے نبی آ رہے، لیکن لڑنے جھگڑنے والے کو دیکھا تو اس رات کی تعین کیا کر لیا، اٹھا لیا۔ لیکن اس میں بھی ہمارا آپ کا فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے کہ اگر بائی چانس ہو سکتا کوئی اللہ کا بندہ نہ جاگ سکے، عبادت نہ کر سکے، وہ تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ سال بھر میں ایک رات آئی ہوتی ہے، وہ رات میں قدر نہ کر سکے، وہ اگر سچا عاشق ہوتا تو گھٹ کے مر جاتا ہے۔ اس لیے اس کو پوشیدہ رکھ دیا گیا تاکہ اگر ایک رات چھوٹ بھی جائے تو سوچ ہو سکتا آج نہ آئندہ ہونے والی رات ہو سکے قدر، اس لیے 5 رات جگیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ 5 رات میں خوب عبادت کریں گے، قرآن پاک کے تلاوت کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام لوگوں کا شکریہ جو یہاں آئے ہیں، اور ان تمام ناظرین کا شکریہ جو آن لائن ہم سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جو حاضر ہو کر سننے والے کو اور جو دور رہ کر سننے والے کو، تمام لوگوں کی شب قدر، تمام لوگوں کو شب قدر نصیب عطا فرمائے، تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا غلام بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔